اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ آج کل مستشرقین ایک اور اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جی اگر کافروں پر یا قوم لوط پر اس فعل کی وجہ سے عذاب آیا تھا، آج کل تو قانونی طور پر بدفعلی ہو رہی ہے، کہتے ہیں جی اب تو باقاعدہ لائسنس ملتا ہے، جیسے عورتیں نعوذ باللہ اپنا جسم بیچنے کے لیے بازار میں کھڑی ہوتی ہیں، اب تو لڑکے بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کا آپس میں بھی باقاعدہ نکاح رجسٹر ہوتا ہے، عورت کا عورت سے نکاح رجسٹر ہوتا ہے، تو کہتے ہیں جی ان پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہے، وہ چاہیں تو عذاب کریں، وہ چاہیں تو نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ اس وقت نبی موجود تھا، اس کے سامنے انہوں نے گستاخی کی تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ اب اللہ کے پیغمبر تو موجود نہیں ہیں، لیکن یہ لوگ بھی عذاب سے بچ نہیں سکیں گے، وہ کسی اور شکل میں آ جائے گا۔ اب ان لوگوں پر ایک ایسا عذاب آیا ہے، یہ جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں، یا جو عورتیں نعوذ باللہ جانوروں سے بدفعلی کرواتی ہیں، کتوں سے بدفعلی کرواتی ہیں، حریص سے بدفعلی کرواتی ہیں، انجام یہ نکلا کہ اللہ نے ایڈز کی ایک بیماری ہے جو مسلط کر دی، اور وہ ایک ایسی بیماری ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، کہ اس کا علاج ہی نہیں ابھی تک دریافت ہو سکا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ چاہیں تو جبریل بھیج کے عذاب دے، اللہ چاہیں بیماری بھیج کے عذاب دے۔ عذاب تو اب بھی آ رہے ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ یورپ کے بڑے بڑے ملکوں میں بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے فلاسفر اکٹھے ہوئے، انہوں نے کانفرنس کی کہ بھئی یہ ایڈز کی بیماری آ گئی ہے، ٹی بی کی بیماری آ گئی ہے، اور بھی ان سے بچنے کا حل کیا ہے؟ اچھا عورتوں میں برسٹ کینسر آ گیا ہے، سینے کے اندر ان کو نعوذ باللہ کینسر ہو جاتا ہے، اور یہ تو عام ہو گیا، اللہ معاف کرے۔ انہوں نے کہا جی اس کا حل کیا ہے؟ تو سب نے متفق ہو گئی یہ حل لکھا کہ ان سے بچنا ہے تو اسلامی زندگی اختیار کرو، کیونکہ جو مسلمان عورت اپنے مرد کے علاوہ اپنا جسم کسی کو نہیں دکھاتی، اس کو یہ بیماری ہو ہی نہیں سکتی۔ جو مسلمان عورت جو ہے اپنے بچے کو سینے سے لگا کے خود دودھ پلاتی ہے، اس کو کبھی برسٹ کینسر نہیں ہوگا۔ جس عورت نے باقاعدہ ایام حیض میں شوہر کے قریب نہیں جانا جب تک کہ اچھی طرح پاک صاف نہ ہو جائے، اور پاک صاف ہونے کے بعد بھی غسل نہ کر لے حتیٰ یتطہرن، اور پھر اسلام کہتا ہے کہ بھی وہ حیض کی ختم ہونے کے لیے اندر کپاس رکھے، اندر خوشبو رکھے، تاکہ وہ روا یا کریہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، کبھی اس کو نہ تو یوٹرس کا کینسر ہوگا، نہ رسولی ہوگی، نہ عذاب ہوگا۔ تو اب وہ مجبور ہو گئے، انہوں نے کہا جی اگر بچانا ہے قوم کو تو ان کو ہدایت کرو کہ چاہے مسلمان نہ بھی ہوں لیکن اسلامی زندگی کے جو عادات ہیں، اطوار ہیں، وہ اختیار۔ دیکھیں نا، جو آدمی 5 دفعہ ناک میں پانی دے گا، 5 دفعہ چہرہ دھوئے گا، حضور نے فرمایا جس کے دروازے پہ نہر بہہ رہی ہو 5 دفعہ غسل کرتا ہو، میل بچے گی؟ انہوں نے کہا جی کہ نہیں۔ انہوں نے کہا جی تم 5 دفعہ وضو کرتے ہو تو گناہ بھی ختم ہو جاتا، وہ بھی جڑ جاتا، گناہوں کا میل بھی باقی نہیں رہتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اور باقی عذاب جو ہے نا وہ جنس العمل سے ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ کہ وہ لوگ بھی تو لڑکوں کو اوندھا کر کے الٹا کر کے بدفعلی کرتے تھے نا، اللہ نے آسمانوں پہ لے کے ان کو بھی اوندھا کر کے زمین پہ گرایا کہ جو تم کرتے تھے اب تم اسی کو بھگتو۔
اچھا اس کے بعد وہ ختم ہو گیا نے ان پہ پتھر بھی برسا، ان پہ پتھر بھی برسائے گئے۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے بستی سے کچھ لوگ دور چلے گئے، کچھ لوگ جیسے وہ باہر گئے ہوئے تھے، کئی دن کے بعد آئے تو پتھر انتظار میں کھڑا تھا، وہ آیا اور ٹھیک پتھر اس پہ آیا۔ اور یہ واقعہ جو ہے یاد رکھو آج بھی اردن میں، اردن جس ملک کا نام آج کے لیے وہیں کا واقعہ ہے، اور وہیں وہ جگہ موجود ہے جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا، اس کو کہتے ہیں بحر میت، یعنی اس جھیل میں، اس سمندر میں جو پانی بچا ہوا ہے اس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، وہ عذاب کا پانی ہے۔ اس لیے ہر وہ عمل قوم نوح نے کیا کیا، قوم عاد نے کیا کیا، قوم لوط نے کیا کیا، قوم شعیب نے کیا کیا، قوم متفقات نے کیا کیا، مکے والوں نے کیا کیا، منافقین نے کیا، یہ عبرتیں ہیں، ان کو پکڑو اور ان سے بچو۔